خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد صاحب برکاتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، ہم اور آپ اس دنیا میں انسان کی شکل میں پیدا کیے گئے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری تخلیق کا سبب کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ کیا ہمارے آنے کا مقصود صرف اتنا ہے کہ ہم کھانا کھائیں؟ اگر کھانا کھانا ہی مقصود ہوتا تو کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد گھر بنانا ہے؟ اگر گھر بنانا مقصود ہو تو پرندے بھی اپنے رہنے کے لیے گھونسلہ بنا لیا کرتے ہیں۔ کیا ہمارا اور آپ کا مقصد زندگی صرف اتنا ہے کہ ہماری نسل آگے بڑھے، ہماری اولاد آگے بڑھے؟ اگر توالد و تناسل ہماری زندگی کا مقصود ہو تو اولاد تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے، بچے تو جانوروں کے بھی پیدا ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ 18,000 قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوق میں سب سے اشرف مخلوق انسان ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا کھانا نہیں ہو سکتا، ہماری زندگی کا مقصد صرف کپڑا پہننا نہیں ہو سکتا، ہماری زندگی کا مقصود صرف مکان بنانا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیزیں تو دوسری مخلوق بھی کرتی ہیں۔ اللہ نے ہم سب لوگوں کو 18,000 مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصود کچھ اور ہے۔ وہ مقصود کیا ہے؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو دنیا میں بھیجا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصود اللہ پاک کی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تو انسان 24 گھنٹے کیسے عبادت کرے گا؟ انسان کا کچھ وقت کھانے میں گزرتا ہے، انسان کا کچھ وقت کاروبار میں گزرتا ہے، انسان کی زندگی کا کچھ وقت مکان بنانے میں گزرتا ہے۔ تو اگر ہم صرف عبادت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تو ایک انسان 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں کیسے مصروف رہ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ اللہ کے فرض کردہ احکام پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم 24 گھنٹے عبادت گزار لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی، نیت ہے کہ ہم ظہر کی نماز بھی پڑھیں گے، تو بیچ کا جو وقفہ ہے بھلے سے آپ کاروبار کرتے رہیں، کاشتکاری کرتے رہیں، مگر کوئی بھی انسان جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز ہی کی حالت میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فجر کی نماز پڑھ کر ہم نے نیت کی کہ ہمیں ظہر بھی پڑھنا ہے، تو فجر سے ظہر تک کا وقت ہمارا اللہ کی عبادت میں گزرا۔ ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی، ہماری نیت ہے کہ ہمیں عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو درمیان کا جو وقفہ ہے وہ وقفہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ عشاء کی نماز ہم نے پڑھ لی اور یہ نیت کر کے ہم سوئے کہ ہم فجر کی نماز بھی ادا کریں گے، تو بھلے سے آپ سو رہے ہوں، کمبل میں آپ خراٹے لے رہے ہوں، مگر عشاء سے لے کے فجر تک کا سارا وقت عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ فجر پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، تو گویا آپ نے رات بھر اللہ پاک کی عبادت میں گزارا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنی نیت کو مستحکم کرنا ہوگا، اپنی نیت کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ یہ سوچ کر سوئیے گا کہ صبح اٹھ کر نگر جائیں گے تو آپ کی رات عبادت میں شمار نہیں کی جائے۔ آپ یہ سوچ کر سوئیں کہ صبح اٹھ کر مجھے کھیتی کرنی ہے تو آپ کی رات کیا وہ لمحہ عبادتوں میں شمار نہیں ہوگا، مگر آپ یہ نیت کر کے سوئیں کہ اللہ کے فضل سے میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، اب اٹھ کر میں فجر کی نماز بھی ادا کروں گا،
تو آپ کا وقت سونے میں گزرا، مگر عند اللہ آپ پوری رات عبادت گزار بندوں میں شمار کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، نیت کا علم یہ طریقت کی راہوں میں انتہائی اہم علم ہے۔ کھانا کھائیے یہ سوچ کر کہ میری صحت اچھی ہوگی تو کھانا کھانا عبادت نہیں ہے، اور کھانا یہ نیت کر کے کھائیے کہ طاقت ہوگی تو نماز ادا کروں گا تو کھانا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کپڑا سلوائیں یہ سوچ کر کہ محلے میں ہمارے کپڑے کا چرچا ہوگا، لوگ دکاندار کا پتہ پوچھیں گے، تو آپ کا لباس پہننا عبادت نہیں ہے، مگر یہ نیت کر کے آپ کپڑا خریدیں اور پہنے کہ اس سے میرے جسم کی ستر پوشی ہوگی، اور اسی لباس کو میں پہن کر اللہ کی عبادت کروں گا، تو وہ کپڑا خریدنا بھی عبادت ہے، سلوانا بھی عبادت ہے، اور اس کپڑے کو پہننا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اعتبار نیتوں سے ہوتا ہے۔ دنیا کی نیت کیجئے تو وہ دین کا کام ہو مگر دنیا کا کام بن جاتا ہے، اور نیت آپ کی صالح ہو تو دنیا کا کام ہو مگر وہ دین کا کام بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ مسجد بنائی، ادھر آئیے سامنے آپ لوگ آئیے، اٹھ کر، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی بھوٹان میں ہے۔ آپ نے مسجد بنائی، مسجد بنانا اتنا بڑا نیک کام کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اتنا بڑا کام، مگر نیت میں اگر فطور ہو گیا کہ میں مسجد بنواؤں گا تو دنیا میں شہرت ہوگی کہ فلاں صاحب نے مسجد بنوائی ہے، لوگ چرچا کریں گے کہ فلاں صاحب نے اپنے پیسے سے اکیلے مسجد بنوا دی۔ دین کا کام ہے، مگر نیت میں دنیا داری آ گئی تو وہ دین کا کام بھی دنیا کا کام ہو گیا۔ اب اس کی تعمیر پر آپ اجر کے مستحق نہیں ہوں گے، اور مکان بنانا یہ دنیا کا کام، مگر نیت یہ رکھیے کہ میں مکان بناؤں گا تو میرے بچے اس میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، میرے بچے اس میں رمضان شریف آئے گا تو افطار کریں گے، سحر سحری کھائیں گے، اسی میں بیٹھ کر میرے بچے اللہ کی عبادت کریں گے، اسی میں بیٹھ کر میرے بچے 5 وقتہ نمازیں ادا کریں گے۔ مکان بنانا دنیا کا کام، مگر نیت بدل گئی تو وہ مکان بنانا بھی دین کا کام ہو گیا، عبادت کا کام ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نیتوں سے اتنا فرق پڑتا ہے۔ نیت جیسے جیسے پاکیزہ ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ عمل پاکیزہ اور بلند و بالا ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی بھی عمل سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنے کا علم حاصل کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ مائک کی آواز تھوڑی سی صاف نہیں ہے، کہاں گئے مائک والے؟ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کسی مرید کے گھر تشریف لے گئے تو پوچھا کہ یہ کھڑکی آپ نے ادھر کیوں لگوائی؟ تو اس مرید نے عرض کیا حضور تاکہ روشنی آئے، ہوا ہے، اس لیے میں نے کھڑکی لگوائی ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا
یہ کہیے کہ میں نے کھڑکی اس لیے لگوائی ہے تاکہ اذان کی آواز آئے، روشنی اور ہوا آپ کو فری میں مل جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائی بات ایک ہی ہے، مگر ارادہ ہو کہ روشنی آئے گی تو یہ کوئی کار ثواب نہیں، اور نیت یہ ہو کہ کھڑکی ادھر لگاتا ہو تاکہ اذان کی آواز آئے گی، تو کھڑکی لگانا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور انسان اس پر بھی اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ کھڑکی سے ہوا تو آئے گی ہی، کھڑکی سے روشنی تو آئے گی ہی، نیت اگر دین کی ہو جائے تو دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے، اور نیت اگر دنیا داری کی ہو جائے تو دین کا کام بھی دنیا داری کا کام ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بزرگ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، تو ان کے کسی مرید نے دروازے پر لکڑی کا اونٹا لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے مرید آئے تو انہوں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد بزرگ نے پوچھا کہ تم نے یہ لگایا کیوں اور تم نے یہ ہٹایا کیوں؟ تو جس نے وہ لکڑی زمین میں نصب کی تھی اس نے کہا حضور بہت سارے نمازی ایسے آتے ہیں جو جانوروں پہ سوار ہو کر آتے ہیں، اونٹ پہ آتے ہیں، گھوڑوں پہ آتے ہیں، اگر ان کے باندھنے کا کوئی انتظام نہ ہو تو نماز کی حالت میں بھی ان کا دل بھٹکتا رہے، پتہ نہیں اونٹ کدھر بھاگا، پتہ نہیں گھوڑا کدھر بھاگ گیا۔ اس لیے میں نے یہ لکڑی یہاں پہ نصب کر دی ہے تاکہ جو بھی نماز پڑھنے آئے وہ اس میں اپنا جانور باندھ لے اور سکون سے نماز پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب جس مرید نے وہ لکڑی اکھاڑ کے پھینک دی تھی اس سے پوچھا کہ تم نے پھینکا کیوں یہاں سے؟ اس نے کہا حضور نماز پڑھنے والے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کچھ کی بینائی مضبوط ہوتی ہے، کچھ کی بینائی کمزور ہوتی ہے، کہیں کوئی کمزور بینائی والا آئے تو کہیں اس کے پاؤں میں ٹھوکر نہ لگ جائے، اس لیے میں نے حضور اس کو اٹھا کر پھینک دیا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ تم نے بھی ٹھیک کیا اور تم نے بھی ٹھیک کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ بادی النظر میں دیکھیں تو دونوں کام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اگر کہیں پہ لکڑی نصب کرنا ٹھیک ہے تو اکھاڑنا کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور اگر لکڑی کو اکھاڑ کر پھینک دینا اچھا ہے تو لکڑی کو لگانا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر نیت صالح ہو تو لکڑی نصب کرنا بھی عبادت ہے اور لکڑی کو اٹھا کر پھینک دینا بھی عبادت ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آیت کریمہ کا مفاد یہ ہے کہ انسان کو 24 گھنٹے عبادت میں گزارنا چاہیے۔ عقل پرستوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ انسان اگر 24 گھنٹے عبادت ہی میں مصروف رہے گا تو کھائے گا کیسے، نہائے گا کیسے، تجارت کیسے کرے گا، کاروبار کیسے کرے گا؟ بعض عقل پرستوں کو ایسا شبہ ہو سکتا ہے، مگر نیت وہ علم ہے، وہ ہنر ہے، نیت کی پاکیزگی وہ دولت ہے کہ اگر آدمی اپنی نیت کو صالح بنا لے تو جاگنا بھی عبادت بن جاتا ہے، سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، کاشتکاری کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، موٹر سائیکل سے سفر کرنا بھی عبادت بن جاتا ہے، گھر میں رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے اور گھر سے نکلنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔
محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ اگر پریشان نہ ہو رہے ہو تو بہت پیاری حدیث آپ کو سناؤں، اور ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی یہ حدیث آپ کو سنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب تہجد کی نماز کا وقت ہوتا یا تہجد سے فارغ ہوتے تو گلیوں میں گھوم گھوم کر اپنے صحابہ کے احوال کی معلومات کرتے تھے۔ معلومات کرنے کا مطلب دیکھتے تھے، ورنہ پیغمبر پر تو اللہ تعالیٰ نے ماضی اور مستقبل روشن فرما دیا تھا۔ جائزہ لیتے تھے کہ ہمارے صحابہ کس عبادت میں، کس عمل خیر میں مصروف ہے۔ یہ حضور کے معمولات میں سے تھا۔ اکثر تہجد کے وقت جب بیدار ہوتے تو دیکھتے تھے۔ اور آج مسجد نبوی جتنے ایریے میں ہے، بعض کتابوں میں لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور کے زمانے میں پورا مدینہ شریف اتنے ہی رقبے میں تھا۔ سمجھ رہے؟ یہ صحابہ کے ایمان کی برکتیں ہیں اور ان کی مقبولیت کی علامت ہے کہ ان کے مکانات کی جگہوں کو بھی اللہ پاک نے مسجد نبوی میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت نکلے باہر، تو سب سے پہلا مکان حضرت ابو بکر صدیق کا تھا۔ قریب سے گزرے تو قرآن شریف پڑھنے کی آواز آئی۔ تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی آواز آئی، اور پست آواز میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ہلکی آواز آئی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو حضرت عمر فاروق کا مکان نظر آیا۔ وہاں سے بھی قرآن پڑھنے کی اور تہجد کی نماز ادا کرنے کی کیفیت محسوس ہوئی، اور وہ تہجد میں قرآن شریف خوب بلند آواز میں پڑھ رہے تھے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو حضرت بلال حبشی کا مکان قریب آیا۔ دیکھا کہ وہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد میں، اور کبھی اس سورہ کی آیت مبارکہ، کبھی اس سورہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر حضور تشریف لے آئے اپنی مسجد میں۔ فجر کی نماز کے بعد آقا نے تینوں صحابہ سے دریافت فرمایا، ابو بکر تم رات تہجد کی نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بہت دھیمی آواز میں کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور میں جسے سنانا چاہتا تھا، میرا رب میرا پروردگار میری دھیمی آواز کو بھی سنتا ہے، تو میں زور سے کیوں پڑھنے جاؤں؟ سبحان اللہ۔ میرا پروردگار میری پست آواز بھی سماعت فرما لیتا ہے، اس لیے میں پست آواز میں پڑھ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر تم بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے قرآن شریف؟ تو صاحب جلال بزرگ تھے، جواب بھی جلالی تھا۔ یہ عرض کیا، حضور اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، میں بلند آواز سے قرآن اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ قرآن کی آواز سن کر سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو جائیں، اور قرآن کی آواز سن کر شیطان بھاگ کھڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ میں اس لیے بلند آواز سے پڑھ رہا تھا تاکہ جو تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکے ہیں، قرآن کی آواز سن کر وہ بھی بیدار ہو جائیں، اور قرآن کی آواز سن کر شیطان بھاگ کھڑے ہو جائیں۔ سمجھ رہے؟ اب آقا نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال تم کبھی اس سورہ کی آیت پڑھ رہے تھے، کبھی اس سورہ کی آیت پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور
قرآن مقدس یہ اللہ کے کلام کا گلشن ہے جس میں ہر قسم کے پھول ہیں، تو کبھی میں اس پھول کی خوشبو سے مشام جا کو معطر کر رہا تھا، کبھی اس پھول کو میں سونگھتا تھا، کبھی اس پھول کو سونگھتا تھا، کیونکہ قرآن یہ اللہ کے کلام کا گلشن ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، 3 عمل، بلند آواز سے پڑھنا، پست آواز سے پڑھنا، لگاتار قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، کچھ آیتیں یہاں کی، کچھ آیتیں وہاں کی، کچھ آیتیں وہاں کی پڑھنا، یہ چاروں الگ الگ قسم کے عمل ہیں۔ اگر پست آواز میں پڑھنا اچھا ہے تو بظاہر بلند آواز میں پڑھنا اچھا نہیں ہونا چاہیے، اگر بلند آواز میں پڑھنا اچھا ہے تو بظاہر پست آواز میں پڑھنا مستحب نہیں ہونا چاہیے، مگر نیت تینوں کی بخیر تھی، اس لیے آقا نے فرمایا کلکم اصاب، تم تینوں نے ٹھیک کیا۔ سبحان اللہ، تم تینوں نے ٹھیک کیا، یعنی آپ نے آہستہ پڑھی وہ بھی اچھا، آپ نے بلند آواز میں قرآن پڑھا وہ بھی اچھا، اور آپ نے مختلف سورتوں کی مختلف آیتیں پڑھی وہ بھی اچھا، مگر بہتر کے لیے حضور نے فرمایا ابو بکر آپ اپنی آواز تھوڑی بلند کر لو، عمر آپ اپنی آواز تھوڑی سی پست کر لو، اور اے بلال جب کوئی سورہ شروع کرو تو جب تک وہ سورہ مکمل نہ ہو جائے دوسری سورہ کی تلاوت کا آغاز نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آدمی نیت کا عمل سیکھ لے، نیت ہمیں کیسے بہتر کرنا ہے، کوئی دھرکی سے آئے، کوئی ٹاٹی دیری سے آئے، کوئی بغل سے آئے، کوئی کھالا سے آئے، کوئی وہاں سے آئے، یہ سوچ کر آئے کہ مولانا مستقیم نے دعوت دی ہے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو وہ بھی میرے گھر نہیں آئیں گے، تو یہ آپ کا آنا مقبول نہیں ہوگا، یہ آپ کا آنا محض دنیا کا فعل قرار پائے گا۔ اور اگر یہ سوچ کر گھر سے چلے کہ جا رہا ہوں، وہاں مفتی روشن رضا اظہری آئیں گے، میں ان سے مصافحہ کروں گا، میں ان سے دین کا مسئلہ پوچھوں گا، وہاں کوئی بیمار مسلمان مل گیا تو میں اس کی مزاج پرسی کروں گا، وہاں کوئی یتیم بچہ نظر آ گیا تو 10 روپے اس پر صدقہ کروں گا، میں وہاں جا رہا ہوں قرآن مقدس کی آیتیں پڑھ کر اس کا ثواب جسیم الدین صاحب کی روح کو پہنچاؤں گا، جا رہا ہوں گھر پہ بیٹھا رہتا تو موبائل میں لگا رہتا، جا رہا ہوں وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھوں گا، جمعہ کی رات ہے، جمعہ کے دن نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، وہاں بیٹھ کر چند بار ہی صحیح قل ہو اللہ احد پڑھوں گا اور وہ ثواب اپنے ماں باپ کو پہنچاؤں گا۔ اگر 100 نیتیں کر کر آپ آئے ہوں گے تو ہر قدم پر 100 نیکی آپ کے نام عمل میں لکھ لی جائے گی، اور آپ کا یہ آنا ہر قدم پر 100 نیکیوں کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی بھی عمل سے پہلے نیتوں کو ٹٹولیے، نیتوں کو پاکیزہ بنائیے، اگر دنیا کا خیال ہو تو اس میں دینی خیال پیدا کیجئے۔ ایک بڑے امام ہیں، امام محمد ابن سیرین، جن کو تعبیر رؤیا کا امام کہا جاتا ہے۔ خواب کی جو تعبیریں ہوتی ہیں نا، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تعطیر الانام فی تعبیر الرؤیا فی الانام۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے جتنی بھی کتابیں دنیا میں لکھی گئی ہیں سب کا ماخذ وہی کتاب ہے۔
بڑے جلیل القدر بزرگ، اور انہی کے زمانے کے تھے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، جو تابعی ہے، جو بڑے تقوی شعار ہے، دنیائے ولایت کے تاجدار ہیں۔ امام محمد ابن سیرین کا انتقال ہوا، مگر حضرت حسن بصری جنازہ میں تشریف نہیں لے گئے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور اتنے بڑے امام کا انتقال اور آپ تشریف نہیں لے گئے؟ تو فرمایا کہ میں اپنی نیت کو صالح نہ بنا سکا، اس لیے میں نے جنازہ میں شرکت کو مناسب نہیں سمجھا۔ سمجھ رہے؟ اتنے بڑے امام، نیت کیا مطلب؟ یہ نیت میں ایسا نہیں، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضرت حسن بصری کی نیت میں کوئی فاسد خیال آیا ہو، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جلوتوں میں جانا پسند نہیں کرتے۔ تنہا رہیں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، 100 کی بھیڑ میں چلے جائیں گے تو کبھی ان سے بات، کبھی ان سے گفتگو، کبھی ان سے گفتگو، کبھی یہ مصافحہ کریں گے، کبھی وہ مصافحہ کریں گے، کبھی وہ حال چال پوچھیں گے، تو میرے جو معمولات ہیں وہ ان پر عمل نہ ہو سکے گا۔ بہت بزرگان دین اس اندیشے سے بہت ساری مجلسوں میں نہیں جاتے تھے کہ میرے معمولات میں کہیں کوئی خلل نہ پیدا ہو جائے۔ سمجھ رہے؟ تو ہو سکتا ہے حضرت حسن بصری کے پیش نظر بھی اسی قسم کی کوئی بات رہی ہو۔ فرمایا میری نیت صالح نہ ہو سکی، اس لیے میں نے ان کی جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ سبحان اللہ، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے میرے بھائیوں ایک بات میری یاد رکھیے گا، دنیا کا کام ہو لیکن اگر نیت صالح ہو تو دنیا کا کام دین کا کام بن جاتا ہے، اور دین کا کام ہو مگر نیت صالح نہ ہو تو وہ دنیا کا کام بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے نیت کو پاکیزہ بنانا سیکھیے۔ قیامت کے دن جب انسان حاضر ہوگا، اپنے نامہ عمل کو وہ دیکھے گا تو بے شمار نیکیاں ایسی ہوں گی۔ جب بندہ نامہ عمل دیکھے گا عرض کرے گا مولا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، اتنی نیکیاں میرے نامہ عمل میں کہاں سے آ گئی؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تم نے فلاں عمل کی نیت کی تھی، یہ اس کا ثواب ہے، تم نے فلاں عمل کی نیت کی تھی، یہ اس کا ثواب ہے، تم نے فلاں عمل خیر کی نیت کی تھی، یہ اس کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں عمرہ کرنے ضرور جاؤں گا، نہ بھی جا سکے لیکن نیت پاکیزہ ہو، مستحکم ہو تو عمرہ کا ثواب آپ کے نامہ عمل میں درج کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے آقا نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، بارش ہو رہی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا خوب خوب ذکر کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ اللہ پاک کا خوب خوب تذکرہ کرو، خوب خوب اسے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ میرے بھائیو، جب تک کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے
وہ اللہ پاک کی ہم نشینی میں ہوتا ہے۔ ہم نشینی کا مطلب اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 گھنٹہ آپ نے اللہ کی عبادت کی، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، درود پڑھا، تسبیح پڑھی، 1 گھنٹہ آپ اللہ کی رحمتوں کے خصوصی سائے میں رہے۔ اور جو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتا ہو اسے نہ دنیا کی کوئی فکر ہوتی ہے نہ آخرت کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگ، مکھ منتری، پردھان منتری، صدر جمہوریہ، جو ہمارا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، مگر مکھ منتری کی کرسی کے بغل میں کوئی آدمی بیٹھ جائے تو بڑے بڑے ادھیکاری ڈرتے ہیں، ارے یہ مکھ منتری کا بڑا قریبی ہے، یہ جلسے جلوس میں مکھ منتری کے بغل میں بیٹھتا ہے، اگر وہ کوئی جرم بھی کر لے تو بڑے بڑے ادھیکاری اس پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو مکھ منتری کے ساتھ رہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جو وزیر اعظم کے ساتھ رہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جو صدر جمہوریہ کے ساتھ بیٹھے وہ دنیا کے خطروں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو خوش نصیب انسان اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہے وہ کیوں نہیں محفوظ ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انہی بندوں کے لیے بشارت ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کر اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں، نہ انہیں دنیا کا کوئی غم ہوتا ہے نہ آخرت کی کوئی فکر ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، المنن الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ، الطبقات الوسطیٰ، الطبقات الصغریٰ، 50-60 کتابوں کے مصنف ہیں۔ میزان الشریعت الکبریٰ، الیواقیت والجواہر فی عقائد الاکابر، یہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں سے ہے۔ میں نے مکہ شریف میں اس کتاب کو تلاشا، مدینہ شریف میں تلاشا، مگر کتاب نہیں ملی، کیونکہ وہابیوں کے ہاں تصوف ایک ممنوع فن ہے۔ تصوف کی کتابوں کو وہ اپنے ملک میں الاؤ نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے۔ خیر، المنن الکبریٰ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایک کتاب ہے ان کی العہود المحمدیہ، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے شیخ سید علی خواص سے پوچھا، ان کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں سید علی خواص۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال 973 ہجری میں ہوا، 973، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272، یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ہے نا؟ 973، 1073، 1173، 1273، 299 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ۔ تو العہود المحمدیہ میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، حضور میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں ذکر و اذکار کرتا ہوں، میں آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھتا ہوں، مگر حضور میں نے آج تک کوئی کرامت نہیں دیکھی، اپنے آپ سے میں نے کوئی کرامت صادر ہوتے ہوئے
نہیں دیکھی۔ حضور کیا سبب ہے؟ اتنے زمانے سے میں ذکر و اذکار کرتا ہوں مگر کسی کرامت کا مجھ سے ظہور نہیں ہوا۔ تو سید علی خواص فرماتے ہیں نادان، جب تک تو اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کی ہم نشینی میں رہتا ہے، اس سے بڑھ کر کون سی کرامت ہے جو تو تلاش کر رہا ہے؟ ایک گنہگار بندہ اپنے پروردگار کی رحمتوں کے سائے میں رہے، ایو کرامت اکبر منہا، اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کون سی کرامت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، کون سی کرامت تلاش رہے ہو؟ کس کرامت کے انتظار میں ہو؟ جب تک تم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو، تم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہو، اللہ کی رحمتوں کی ہم نشینی تم کو نصیب ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کون سی کرامت ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیے، نیتوں کو پاکیزہ بناتے رہیے، دنیا کے کاموں میں بھی خیر کا پہلو تلاشتے رہیے۔ نیت آپ کی خیر کی ہو جائے گی تو دنیا کا کام بھی آخرت کا کام ہو جائے گا۔ بیٹھے رہیں گے مگر عبادت ہوتی رہے گی، سوتے رہیں گے عبادت ہوتی رہے گی، ہل چلاتے رہیں گے عبادت ہوتی رہے گی، کپڑا بیچتے رہیں گے عبادت ہوتی رہے گی، کیونکہ انسان جب خیر کی نیت کر لیتا ہے تو دنیا کا کام بھی آخرت کا کام بن جایا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے نیتوں میں خیر پیدا کرو، اور جہاں تک ہو سکے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تنہائی میں رہو تو ذکر باللسان، تنہائی میں رہو تو زبان سے ذکر کرو، اور مجمع میں رہو تو قلب سے ذکر کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ 50 آدمی بیٹھے ہیں اور آپ تسبیح لے کے ایسے ایسے پڑھتے رہیے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہم جانتے ہیں کہ آپ شریف آدمی ہیں، یہ جانتے ہیں کہ شریف آدمی ہیں، مگر جو نہیں جانتا وہ کہے گا بڑا نمازی بنا ہے، تسبیح لے کے میلاد میں بیٹھا ہوا ہے، کہے گا بدگمانی کا شکار ہوگا، وہ کہے گا بڑا دکھاوا کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ اس لیے مجمع میں رہو تو ذکر بالقلب کرو، اور تنہائی میں رہو تو ذکر باللسان کرو۔ تنہائی میں رہو تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اور اگر مجمع میں رہو تو زبان بند رہے مگر تصور میں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو گے تو وہ ذکر خفی بھی تمہیں ذاکر بندوں میں شامل کر دے گا، تم اللہ کے ذاکر بندوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو الوظیفۃ الکریمہ لکھا ہے اس میں فرمایا پاس انفاس کی رعایت کرنی چاہیے، یعنی سانس باہر نکالیے تو اس میں کہیے لا الہ، اور جب کھینچیے تو کہیے الا اللہ۔ جب سانس باہر نکالیے تو لا الہ، اور جب اندر کھینچیے تو الا اللہ۔ جب یہ عادت بن جائے گی تو جتنی سانس نکلے گی اور باہر ہوگی وہ لا الہ الا اللہ کے ذکر میں شمار کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا خوب خوب ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیابی پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اور ایک بڑی قیمتی بات ابن عطاء اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی۔ امام
ابن عطا اللہ اسکندری، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ سے بھی 200 سال پہلے کے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا انتقال 911 ہجری میں، اور امام ابن عطا اللہ اسکندری کا انتقال 709 ہجری میں۔ کتنے میں؟ 709 ہجری، اور امام جلال الدین سیوطی کا انتقال 911 ہجری، یعنی تقریباً 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اور ان کا میں نے تذکرہ پہلی بار پڑھا علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے فتاوی حدیثیہ، جس میں انہوں نے حدیثوں کی روشنی میں سوالات کا جواب دیا، فتاوی حدیثیہ۔ اس میں ایک مسئلہ چلا کہ کوئی حضور کے وصال کے بعد آج حضور کو حالت بیداری میں دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ خواب میں تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، حالت بیداری میں جیسے حافظ مختار کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح کوئی حضور کا دیدار آج کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی حدیثیہ میں لکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور فرمایا، وہ عبارت ہے، بڑی مشہور عبارت ہے کہ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بل جمیع الانبیاء احیاء فی قبورہ، ہمارے پیغمبر بلکہ سارے پیغمبر زندہ ہیں، ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا، ان کے جسم سے روحوں کو قبض کرنے کے بعد پھر ان کے جسم میں روح لوٹا دی گئی، وَأُذِّنَ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ، اور پیغمبروں کو قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی، وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِي وَالسِّفْلِي، اور آسمان و زمین میں پیغمبروں کو تصرف کرنے کی اجازت دی گئی، جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے موت طاری ہوئی تھی، اس کے بعد ان کے جسم میں روح لوٹا دی گئی، قبروں سے نکلنے کی بھی ان کو اجازت دی گئی، اور آسمان و زمین میں جہاں چاہے انہیں تصرف کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہیں پر علامہ ابن حجر مکی نے ذکر کیا، قال ابن عطا، ابن عطا فرماتے ہیں، تو میرے دل میں بڑا تجسس ہوا کہ یہ ابن عطا ہے کون، کہ علامہ ابن حجر مکی نے ان کا ذکر کیا۔ تو ایک کتاب ہے الکواکب الدریہ، الکواکب الدریہ، امام مناوی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں ان کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے۔ امام مناوی الکواکب الدریہ میں فرماتے ہیں کہ ابن عطا اللہ اسکندری کا ایک مرید حج کرنے تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ابن عطا اللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مقام عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ ہمارے شیخ کیا حج کرنے گئے ہوئے تھے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، حج کرنے تو نہیں گئے، یہی تھے وہ۔ اور لوگوں سے پوچھا، سب نے کہا نہیں، حج کرنے نہیں گئے تھے۔ تو پہنچے وہ اپنے پیر کے یہاں، ابن عطا اللہ اسکندری کے پاس، کہا حضور میں نے آپ کو طواف کعبہ کرتے دیکھا، میں نے آپ کو صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا، میں نے آپ کو عرفات میں قیام کرتا ہوا دیکھا، مگر حضور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حج نہیں کیا۔ تو ابن عطا اللہ سمجھ گئے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں، تو فرمایا سنو، تم اس پر تعجب نہ کرو،
جو قطب ہوتے ہیں یملأ الکونین، وہ اپنے وجود سے کونین کو بھر دیتے ہیں۔ اور آگے لکھا لو دعوتنی من جوہر لعجبتک، اگر تم زمین کے سوراخ سے مجھے پکارو گے تو میں وہاں بھی تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ لو دعوتنی من جوہر، اگر تم سوراخ سے مجھے پکارو گے لعجبتک، تو میں تمہاری بات قبول کرتے ہوئے وہاں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تب مجھے پتا چلا کہ یہ بڑے عظیم الشان بزرگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام ابن حمام ان کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کی۔ قرآن شریف کی ایک آیت آئی فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں کچھ بدبخت ہوتے ہیں، کچھ نیک بخت ہوتے ہیں۔ تو ان کی قبر سے آواز آئی سنو، ہم لوگوں میں کوئی بدبخت نہیں ہوتا، ہم لوگوں میں سب نیک بخت ہوتے ہیں۔ تو امام ابن حمام نے وصیت فرمائی کہ میری موت کے بعد مجھ کو یہیں پہ دفن کرنا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، تو میں نے ذکر کیا تھا امام ابن عطا اسکندری کا۔ کس لیے ذکر کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالی کا ذکر انسان کو کیسے کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے وہ صفحہ کھول رکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ ہے کہ جب آدمی کی زندگی کا زیادہ تر وقت لہو و لعب میں گزر جائے، کھیل کود میں گزر جائے، جیسے ہم لوگوں کی زندگی کھیل کود میں گزر گئی، ادھر ادھر کی غیر ضروری مصروفیتوں میں گزر گئی، تو فرمایا کہ جس آدمی کی زندگی کا زیادہ تر حصہ لہو و لعب غفلت میں گزر جائے، اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر جامع صیغوں سے کیا کرے، اللہ کا ذکر جامع صیغوں سے کیا کرے۔ اور فرمایا مثلا یوں پڑھا کرے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ حدیث شریف میں یہ ہے صیغہ۔ ایک صحابیہ ہے بلکہ ام المومنین ہے، حضرت ام جویرہ، حضرت ام جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سارے مسلمانوں کی ماں ہے، حضور کی حرم محترم ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور کمرے سے نکل کے ممبر پہ تشریف لے گئے فجر کی نماز کے لیے، نماز پڑھائی۔ جب حضور نکل رہے تھے تو حضرت جویرہ تسبیح پڑھ رہی تھی، اور جب حضور نماز پڑھانے کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد کمرے میں لوٹے تو دیکھا کہ حضرت ام جویرہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی ہیں، اور تسبیح پڑھ پڑھ کر انہوں نے گٹھلیوں کی ڈھیر جمع کر دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کل والی تسبیح تو تھی نہیں اس زمانے میں، تو کھجور کی گٹھلیاں پڑھ پڑھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کھجور کی گٹھلیوں کی ڈھیر جمع ہو گئی تھی۔ آقا نے فرمایا شاید تم نے تسبیح پڑھ کے یہ گٹھلیاں جمع کی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور ہاں۔ آقا نے فرمایا میں نے تمہارے بعد چند جملے کہے ہیں، مگر ان چند جملوں کو تمہاری تسبیح سے وزن کیا جائے تو وہ چند جملے تمہاری تسبیح پر بڑھ جائیں گے۔ وہ کیا تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، عدد خلقہ، اللہ کی تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر، ورضا نفسہ، اور جتنے سے اللہ تعالی راضی ہو جائے اس تعداد کے برابر، وزینت عرشہ، اور عرش اعظم کے وزن کے برابر، ومداد کلماتی،
اور اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس روشنائی کے برابر جو میں نے یہ چند جملے کہے ہیں، لیکن تمہاری اتنی تسبیح سے ان کا وزن کیا جائے تو تمہاری تسبیح سے وہ چند جملے بڑھ جائیں گے، ان کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو امام ابن عطا اللہ اسکندری جو قطب وقت تھے، غوث زمانہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی کے پاس عمر کم رہ جائے اور زندگی کا زیادہ تر وقت لہو و لعب میں گزر گیا ہو تو اسے اسی قسم کی تسبیح پڑھنی چاہیے کہ پڑھنا تھوڑا پڑے مگر ثواب کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اسی سے اخذ کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ درود شریف بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے، درود شریف بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ عدد خلق کا ورضا نفس کا وزینت عرش کا ومداد کلمات کا۔ اے اللہ تو ہمارے پیغمبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، عرش اعظم کے وزن کے برابر، اپنی رضا کی تعداد کے برابر، اور اپنے کلمات کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس نور کی روشنائی کے برابر۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو ایک کام تو آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جامع صیغوں سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی بہت قیمتی بات کہ جو تہجد نہ پڑھ سکا، جو نوافل نہ پڑھ سکا، جو قرآن کی تلاوت نہ کر سکا، اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے حضور پر درود و سلام بھیجا کرے، زیادہ سے زیادہ حضور پر درود و سلام بھیجا کرے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا وعدہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں برساتا ہے، اور ہر برسانے والا اپنی وسعت کے برابر برساتا ہے۔ اگر ہم سے آپ کو مکان کا ڈیزائن بنوانا ہو تو ٹیڑھا میڑھا میں بنا دوں گا، مفتی روشن رضا صاحب سے بنوانا ہو تو یہ ہم سے بہتر بنائیں گے، نگر کے انجینئر سے بنوانا ہو تو ان سے بہتر وہ بنائے گا، اگر لکھنؤ کے کسی انجینئر سے بنوانا ہو تو اس سے وہ بہتر ڈیزائن بنائے گا۔ تو کوئی بھی کام کرنے والا اپنی حیثیت سے وہ کام کرتا ہے۔ امام ابن عطا اللہ اسکندری فرماتے ہیں کہ تم ایک بار نبی پر درود بھیجو گے، اللہ پاک اپنی شان اور اپنی عزت کے مطابق تم پر 10 رحمتیں برسائے گا۔ خدا کی ایک رحمت تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے، تو جس بندے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں برسا دے اس آدمی کے گناہوں کی معافی میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کی تو ایک ہی رحمت کافی ہے، تمہارے اوپر تو اللہ پاک 10 رحمتیں برسائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تو مصطفیٰ کا اشارہ 100 لاکھ کے لیے کافی ہو تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ جس پروردگار نے بنایا اس پروردگار عالم کی رحمت
ہمارے لیے کافی کیوں نہیں ہوگی؟ امام ابن عطا اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کم بچا ہو، زندگی کا زیادہ تر وقت گناہوں میں گزرا ہو، نہ نوافل پڑھ سکا، نہ تہجد پر مداومت کر سکا، تو اسے چاہیے کہ جامع الفاظ میں ذکر کیا کرے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کے اوپر درود بھیجا کرے، کیونکہ جو نبی پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں برساتا ہے۔ خدا کی ایک رحمت تمہارے لیے کافی ہے، 10 رحمتوں کی شان کا کیا کہنا، 10 رحمتوں کی عظمت کا کیا کہنا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہماری طویل البیانی سے کچھ لوگ اب الجھن محسوس کرنے لگے، تو پڑھنے کے زمانے میں جب بھی ہمارا نام آتا تھا جمعرات کو تو میں نعت شریف پڑھ کے بیٹھ جاتا تھا، سمجھتے ہیں، ایک نعت شریف پڑھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے نہیں یاد آتا کہ میں نے زمانے طالب علم میں کبھی بھی کوئی تقریر کی ہو مدرسے والی انجمن میں، مگر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ تقریروں کی طرف قدم بڑھانا پڑا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب پھر مجھے پلٹ کر نعت شریفی کی طرف چلا جانا چاہیے، ہے نا؟ کیونکہ تقریروں کا مقبول ہونا مشکوک ہے، مگر نبی کی نعتوں کا مقبول ہونا مشکوک نہیں، بلکہ الحمدللہ یقینی ہے، بشرطے کے نیت صالح سے نعت شریف پڑھنے والا نبی کی نعت پڑھتا ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اب ایک بات اور بیان کروں گا اور اسی کے بعد مجلس ختم ہو جائے گی، 11:15 ہو گئے۔ یہ جمعہ کی رات ہے نا، یہ جمعہ کی رات، جمعہ کا جیسے ہی جمعرات کے دن سورج ڈوبتا ہے، اس وقت رحمت الہی کے مخصوص فرشتے سونے کا ورق اور چاندی کا قلم لے کر دھرتی پر تشریف لاتے ہیں، اور جمعرات کو غروب شمس سے لے کر جمعہ کو غروب شمس تک صرف درود پڑھنے والوں کے درود کو وہ لکھا کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسپیشل ڈیوٹی والے فرشتے ہیں۔ کرامن کاتبین الگ ہیں، اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، دیگر چیز روزیاں تقسیم کرنے والے فرشتے الگ ہیں، بارش برسانے والے فرشتے الگ ہیں، پودا اگانے والے فرشتے الگ ہیں، روح قبض کرنے والے فرشتے الگ ہیں۔ یہ فرشتے وہ ہیں جو صرف ایمان والوں کا درود لکھنے کے لیے جمعرات کو غروب آفتاب کے بعد دنیا میں آتے ہیں، اور جمعہ کے دن غروب آفتاب کے بعد اپنا رجسٹر لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب سبحان اللہ، ہم نے درود پڑھا، ہمارا درود بارگاہ الہی میں بھی پیش ہوا، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی پیش ہوا، اور درود جو پیش ہوگا وہ پڑھنے والے اور پڑھنے والے کے باپ کے نام کے ساتھ پیش ہوگا۔ حضور، یہ درود حافظ مختار ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لمحہ کتنی خوش نصیبی کا ہوتا ہوگا کہ ہم خالہ میں بیٹھے رہیں اور ہمارا ذکر گنبد خضرا میں ہو رہا ہو، ہمارا ذکر بارگاہ الہی میں ہو رہا ہو۔ اس سے بڑھ کر گنہگاروں کے لیے خوش نصیبی کا لمحہ اور کیا ہو سکتا ہے نا؟ اس لیے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات میں نے پڑھا کہ جمعرات کے دن رات بھر وہ بیدار رہتے تھے اور صرف نبی کے اوپر درود و سلام بھیجا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رات بھر بیدار رہتے تھے، صرف حضور پر درود پڑھتے تھے۔ 75 بار امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کو حضور کی زیارت ہوئی۔ کتنی بار؟ 75 بار۔ کسی حدیث کے بارے میں شک ہوتا حضور سے پوچھ لیتے، کسی مسئلے میں کوئی ابہام ہوتا حضور سے پوچھ لیتے،
ایک صاحب آئے، کہا حضور بادشاہ کے ہاں چل کر ذرا میری سفارش کر دیجئے، میرا فلاں مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ میں تمہاری سفارش کر تو سکتا ہوں اور میری سفارش سے تمہارا کام ہو بھی جائے گا، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ظالم بادشاہ کے پاس جانے کی وجہ سے کہیں حضور کی زیارت سے میں محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے میں تمہاری سفارش کے لیے بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ، ہے نا اچھی بات؟ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ اپنے شاگرد امام وہب ابن منبہ کو فرماتے تھے، اے وہب ابن منبہ، نبی پر کثرت سے درود پڑھا کرو اور جمعرات کے دن میں کم سے کم 1000 بار درود اپنے نبی پر ضرور پڑھا کرو، کیونکہ آقا کا ارشاد ہے اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میرے اوپر درود زیادہ پڑھا کرو۔ یہ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیو، صدر صاحب کا کیا نام ہے بھول جاتے ہیں، اتنے پتلے دبلے ہیں کہ 90 ذہن سے غائب ہو جاتے ہیں۔ قمر الہدیٰ صاحب، اللہ پاک ان کی ہمشیرہ اور ان کے نواسیوں بھانجیوں کی کفالت کے لیے غیب سے سامان فراہم فرمائے۔ بخار لگ جائے ہمارے قمر الہدیٰ صاحب کو، ایک ٹیبلٹ آج کھا لے اور ایک ٹیبلٹ 1 ہفتہ کے بعد، تو بخار ٹھیک ہوگا؟ بولیے۔ مجھ کو شوگر ہے آج کل بڑھا ہوا ہے، شوگر کا 1 ٹیبلٹ میں آج کھا لوں اور 1 ٹیبلٹ 15 دن کے بعد، شوگر کم ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا۔ کسی بھی مرض سے شفا کے لیے جو دوا تجویز کرے حکیم، اس کو ریگولر جب کھایا جائے تب جا کر مرض سے شفا ملتی ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ میرے کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ کبھی گھر پہ بیٹھے ہیں تو جوش محبت میں آ کر 1000 بار درود شریف پڑھا، اور کبھی دکان کے لیے کاروبار کے لیے دھرکی چلے گئے تو 1 بار بھی نہیں پڑھا، کبھی کھیتی کا موسم آ گیا ہل چلا رہے ہیں تو درود کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں گئی، کبھی سمجھیانے جانا ہوا، دنیا داری میں پورا سفر گزر گیا، حضور کا ذکر ہی پوری گاڑی میں نہیں آیا، تو 1 ٹیبلٹ آج کھائیں گے اور 1 ٹیبلٹ 1 ہفتہ بعد تو بخار ٹھیک نہیں ہوگا۔ بلا تشبیہ و تمثیل، کسی بھی وظیفے کو جب تک آپ ریگولر نہیں اپنائیں گے تب تک اس وظیفے کی برکت آپ کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو لگاتار کیا جائے، وان قل، اگرچہ تھوڑا سا، اگرچہ تھوڑا سا، مختصر سا ہو، 100 بار تسبیح، 100 بار درود، 100 بار استغفار، 100 بار کلمہ، تھوڑا تھوڑا ہو مگر لگاتار کیجئے گا تو 100 بار آپ کو 500 تک کھینچ کے لے جائے گا، 500 آپ کو 1000 تک کھینچ کے لے جائے گا، 1000 آپ کو 1,00,000 تک کھینچ کر لے جائے گا۔ بلفظ جگر حسن نیت کے ساتھ اگر آپ اللہ کا ذکر شروع کرو گے تو قلیل سے کثیر کی طرف بڑھو گے، ہندوستان سے شہر مکہ کی طرف بڑھو گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عالم ظاہر سے عالم باطن کا سفر کرو گے، عالم دنیا سے عالم ارواح کا سفر کرو گے۔ اللہ نے چاہا تو ہندوستان میں رہتے ہوئے ہر لمحے گنبد خضرا کا سفر کرو گے، اور اگر اس پر قائم رہ گئے تو انشاءاللہ وہ لمحہ آپ کا استقبال کر رہا ہوگا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔
محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے چند باتیں آپ حضرات سے عرض کی ہیں، مجھے یہ توقع تو نہیں ہے کہ ہر آدمی میری باتوں کو غور سے سنے گا۔ 3 کیٹیگری ہوتی ہے، خاص، عام اور خاص کے اوپر اخص۔ اگر 4 آدمی بھی میری باتوں سے مطمئن ہو کر 100-200 بار کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیں، 100-200 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں، میری باتوں سے متاثر ہو کر اگر وہ 1000 بار درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ مجلس بھی مقبول ہو جائے گی، اور ان کلمات خیر سے انشاءاللہ جسیم الدین صاحب مرحوم کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ آخرت کے بہتر سفر پر گامزن ہو جائیں گے، اور جنت الفردوس انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے یہ ٹوٹے، میرے یہ بکھرے ہوئے جملے قبول فرمائے۔ میں نے شروع میں پڑھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر خوب کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں منزل مقصود مل جائے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ نبی سلام